باب نمبر 5 فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا۔ فصل نمبر 1 فضیلت دعا کا بیان۔ حدیث نمبر 277 سنن ترمذی میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور دلیل یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ ان قریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ حدیث نمبر 278 سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز محترم و مکرم نہیں ہے۔ حدیث نمبر 279 سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکلات اور تکالیف کے وقت اس کی دعا قبول کرے، وہ خوشحالی کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرے۔ حدیث نمبر 280 سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا بھی مغز یعنی خلاصہ اور جوہر ہے۔ حدیث نمبر 281 سنن ترمذی میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ حدیث نمبر 282 سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 283 سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور امید رکھے گا جو کچھ بھی تو کرتا رہے میں تجھے بخشتا رہوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے برابر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے پھر مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو یقیناً میں زمین بھر کے برابر تجھے بخشش عطا کروں گا۔ حدیث نمبر 284 صحیح مسلم میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو مقرر کردہ فرشتہ کہتا ہے، تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو جو تو نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے۔ حدیث نمبر 285 صحیح مسلم میں حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کی جانے والی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے اس بھائی کے لیے نیک دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تجھے بھی ایسے ہی نصیب ہو جیسے کہ تو نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے۔ حدیث نمبر 286 سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک غائب شخص اخلاص کے ساتھ دوسرے غائب شخص کے لیے کرے۔ حدیث نمبر 287 سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں بلا شک و شبہ مقبول ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی اپنی اولاد کے لیے کی گئی بد دعا۔ باب نمبر 5 فصل نمبر 2 فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 288 سنن ترمذی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا کس وقت کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں کی گئی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا جلد مقبول ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 289 متفق علیہ روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یوں کہا کرتے تھے، اور بخاری کی روایت میں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یوں کہا کرتے تھے، اور مسلم کی روایت میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے اور سلام پھیرتے تو اس کے بعد یوں فرماتے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالی، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے میں دولت نفع نہیں دے گی۔ حدیث نمبر 290 صحیح بخاری میں حضرت عمرو بن میمون العودی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادوں کو ان کلمات کی ایسے تعلیم دیتے جیسے استاد بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، اور فرماتے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں ذلت کی زندگی کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دنیا کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں جب میں نے یہ حدیث حضرت مصعب بن سعد کے سامنے بیان کی تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ حدیث نمبر 291 سنن ابو داؤد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا ہرگز نہ چھوڑنا، اے اللہ اپنے ذکر، شکر اور اچھی طرح عبادت کی ادائیگی میں میری مدد فرما۔ پھر حضرت معاذ نے سنابہی کو اس دعا کی نصیحت کی، اور انہوں نے ابو عبد الرحمن کو نصیحت کی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگنا۔ حدیث نمبر 292 سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات میرا رب میرے پاس نہایت احسن صورت میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اے محمد، جب آپ نماز ادا کر چکیں تو یہ دعا مانگے، اے اللہ میں تجھ سے اچھے اعمال کے اپنانے، برے اعمال کو چھوڑنے اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں کو آزمانے کا ارادہ کرے تو مجھے اس سے پہلے ہی بغیر آزمائے اپنے پاس بلا لے۔ حدیث نمبر 293 امام طبرانی روایت کرتے ہیں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنتا اے میرے اللہ میری تمام خطائیں اور گناہ بخش دے، اے میرے اللہ مجھے اپنی عبادت و اطاعت کے لیے حشاش بشاش رکھ، اور مجھے اپنی آزمائش سے محفوظ رکھ، اور مجھے نیک اعمال اور اخلاق کی رہنمائی عطا فرما۔ بے شک نیک اعمال اور اخلاق کی ہدایت تیرے سوا کوئی نہیں دیتا، اور برے اعمال اور اخلاق سے تیرے سوا کوئی نہیں بچاتا۔ حدیث نمبر 294 امام طبرانی روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین پیچھے کھڑا ہوتا تھا،
پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تو فرماتے، اے میرے اللہ میری عمر کا آخری حصہ بہترین بنا دے، اے میرے اللہ میرے اعمال کا خاتمہ اپنی رضا پر کر، اے میرے اللہ میرے دنوں میں سے بہترین دن اس کو بنا جس دن میں تیرے ساتھ ملاقات کروں۔ حدیث نمبر 295۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں جب بھی فرض نماز یا نفل نماز میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کلمات سے دعا فرماتے ہوئے سنا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اضافہ فرماتے تھے اور نہ کمی۔ وہ کلمات یہ ہیں، اے میرے اللہ میری خطائیں اور گناہ بخش دے، اے میرے اللہ مجھے اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے حشاش بشاش کر دے اور مجھے اپنی آزمائش سے محفوظ رکھ اور مجھے نیک اعمال اور اخلاق کی رہنمائی عطا فرما، پس بے شک تیرے سوا ان نیک اعمال کی رہنمائی کوئی نہیں فرماتا اور نہ ہی تیرے سوا برے اعمال و اخلاق سے کوئی بچاتا ہے۔ حدیث نمبر 296۔ سنن نسائی میں مروان سے روایت ہے کہ ان کی موجودگی میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلف اٹھایا، اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو چیر دیا، ہم نے تو رات میں دیکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تو وہ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام یوں دعا کرتے، اے اللہ وہ دین جس سے میرا بچاؤ ہے اسے درست فرما دے، اور میری دنیا جس میں میرا رزق ہے اس کی اصلاح فرما، اے اللہ میں تیرے غضب سے تیری رضامندی کی پناہ طلب کرتا ہوں اور تیرے عذاب سے تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں، تو جو کچھ عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، اور مالدار کا مال تیرے نزدیک کسی کام نہ آئے گا۔ حضرت مروان نے کہا کہ مجھ سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا فرما لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ کلمات ارشاد فرماتے۔ حدیث نمبر 297۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو زبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد دعا میں کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غالب آنے والا اور قوت رکھنے والا نہیں، اور ہم سوائے اس کے کسی کی عبادت نہیں کرتے، اس کے لیے تمام نعمتیں ہیں اور اسی کے لیے فضل اور تمام اچھی تعریفیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کا دین خالص ہے، اگرچہ کافروں کو یہ ناگوار گزرے۔ اور امام شافعی کی روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کو ہر نماز کے بعد بلند آواز سے ادا فرماتے تھے، پھر آگے اسی طرح حدیث ذکر کی۔ حدیث نمبر 298۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ارزق بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک امام نے ہمیں نماز پڑھائی جن کی کنیت ابو رمسا تھی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ نماز یا اس جیسی نماز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما پہلی صف میں دائیں جانب کھڑے تھے، اور ایک آدمی نماز کی تکبیر اولیٰ میں آ شامل ہوا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھا لی تو دائیں جانب سلام پھیرا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخساروں کی سفیدی ہم نے دیکھی، پھر ایسے ہی مڑے جیسے ابو رمسا مڑے ہیں، یعنی وہ خود۔ پس جو شخص تکبیر اولیٰ میں آ کر شامل ہوا تھا کھڑا ہو کر دوگانہ پڑھنے لگا، پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف جھپٹے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر ہلایا، پھر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، کیونکہ اہل کتاب صرف اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ ان کی نمازوں کے درمیان وقفہ نہیں رہتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نگاہ مبارک اٹھائی اور فرمایا، اے ابن خطاب، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحیح بات کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 299۔ امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں، امام عبد بن حمید، امام ابن جریر، امام ابن منذر، امام ابن ابی حاتم اور امام ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ میں روایت کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے محبوب، جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا میں مشغول ہو جایا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں اور اسی کی طرف کامل یکسوئی سے راغب ہوا کریں۔ حدیث نمبر 300۔ امام سیوطی بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ یعنی جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ تو دعا میں مشغول ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب اور سوال کرنے میں اپنے رب کی طرف ہی راغب ہوا کریں۔ حدیث نمبر 301۔ امام سیوطی بیان کرتے ہیں، امام عبد الرزاق اور امام عبد بن حمید، امام ابن جریر اور امام ابن منذر نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ سے مراد یہ ہے کہ جب اپنی نماز سے فارغ ہو جائیں تو خود کو دعا میں مشغول کر لیں۔ حدیث نمبر 302۔ امام فخر الدین رازی اور سیوطی بیان کرتے ہیں، حضرت قتادہ ضحاک اور مقاتل اللہ تعالیٰ کی اس فرمان فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہو جائیں تو خود کو اپنے رب کی طرف دعا کرنے میں مشغول کریں اور سوال کرنے یعنی مانگنے میں اسی کی طرف راغب ہوں، وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 303۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 304۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ دعا اور 3 دفعہ استغفار کرنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ باب نمبر 5، فصل نمبر 3، دعا میں ہاتھ اٹھانے کا بیان۔ حدیث نمبر 305۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ حدیث نمبر 306۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل مبارک کی سفیدی دیکھی۔ حدیث نمبر 307۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے عرض کیا، اے اللہ، جو خالد نے کیا میں تیری بارگاہ میں اس سے بری ہوں۔ حدیث نمبر 308۔ سنن ترمذی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے چہرے اقدس پر پھیرنے سے پہلے ہاتھ نیچے نہ کرتے تھے۔ حدیث نمبر 309۔ سنن ابو داؤد میں حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرماتے تو اس کے لیے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھاتے، پھر دعا کے بعد اپنے چہرہ انور پر ہاتھ پھیرتے۔ حدیث نمبر 310۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اتنے بلند کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے، پھر وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے، جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا،
یا رسول اللہ جلدی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہے میں نے مانگا لیکن مجھے کچھ نہ دیا گیا۔ حدیث نمبر 311۔ امام ابن حبان روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب بڑا حیادار اور کریم ہے، وہ اس بات سے حیا محسوس کرتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ پس جب بھی تم میں سے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یوں کہے یا حی لا الہ الا انت یا ارحم الراحمین، یہ کلمات 3 بار دہرائے، پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو واپس ہٹائے تو وہ انہیں اپنے چہرے پر پھیر لے۔ حدیث نمبر 312۔ امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، امام زہری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں اپنے ہاتھ مبارک سینہ اقدس تک بلند فرماتے اور پھر دعا کے بعد ان کو اپنے چہرہ انور پر پھیر لیتے۔ اس حدیث کو امام عبد الرزاق نے روایت کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام معمر کو اکثر دعا میں ایسے کرتے دیکھا اور میرا اپنا معمول بھی یہی ہے۔ حدیث نمبر 313۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرماتے تو اپنی مبارک ہتھیلیوں کو اپنے رخ زیبا کی طرف فرما لیتے۔ حدیث نمبر 314۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت خلاد بن صائب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرماتے تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے چہرہ انور کے سامنے کر لیتے۔ حدیث نمبر 315۔ سنن ابو داؤد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہتھیلیوں کے باطن اور نماز استسقاء میں ظاہر کو یوں کیا ہوا تھا۔ حدیث نمبر 316۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ دعا کے لیے اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی بغیر ان میں کچھ ڈالے لوٹا دے۔ حدیث نمبر 317۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں اپنے اس بندے سے حیا کرتا ہوں کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں۔ حدیث نمبر 318۔ امام دارقطنی روایت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب بڑا حیادار اور سخی ہے، اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ دعا کے لیے اس کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی ان میں خیرات ڈالے بغیر واپس لوٹا دے۔ حدیث نمبر 319۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیواروں کو پردوں سے نہ چھپایا کرو، اور جو شخص اپنے بھائی کے خط میں بغیر اس کی اجازت کے دیکھتا ہے بے شک وہ جہنم کی آگ میں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہتھیلیاں اوپر کر کے سوال کیا کرو اور ہاتھوں کی پشت اوپر نہ رکھا کرو، اور جب فارغ ہو جاؤ تو انہیں چہروں پر مل لیا کرو۔ حدیث نمبر 320۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، اسود عامری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں نماز فجر ادا کی، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو ایک طرف رخ انور موڑ کر اپنے دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی۔ حدیث نمبر 321۔
محمد بن ابی یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور انہوں نے ایک آدمی کو نماز سے فارغ ہونے سے قبل ہاتھ اٹھائے دعا مانگتے ہوئے دیکھا۔ پس جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا، بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ نہ ہو جائیں۔ حدیث نمبر 322۔ امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی بندہ مومن ایسا نہیں جو ہر نماز کے بعد اپنی ہتھیلیاں دعا کے لیے پھیلاتا ہے، پھر یہ کہتا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے معبود، اور جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام کے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری دعا کو قبول فرما، کیونکہ میں مجبور ہوں، اور تو مجھے میرے دین میں مضبوط رکھ کیونکہ میں آزمائش میں ہوں، اور تو مجھے اپنی رحمت سے حصہ وافر عطا فرما کیونکہ میں گنہگار ہوں، اور مجھ سے فقر کو دور فرما کیونکہ میں ایک مسکین ہوں۔ پھر اللہ تعالی اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے اور اس کے ہاتھوں کو ناکام واپس نہیں لوٹاتا۔ حدیث نمبر 323۔ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں گھر سے مسجد کی طرف نکلا اور کچھ لوگ مسجد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، تو مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو ان کے ہاتھوں میں ہے؟ تو میں نے عرض کیا، آپ ان کے ہاتھوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے ہاتھوں میں نور دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے بھی یہ نور دکھائے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس جلدی کرو یہاں تک کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ دعا میں شریک ہو سکیں۔ پس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جلدی جلدی ان لوگوں کی طرف گیا، پھر ہم نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ حدیث نمبر 324۔ سنن ترمذی میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز نفل 2 رکعتیں ہیں، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد ہے، خشوع و خضوع سکون، اور اپنے رب کی طرف ہاتھوں کو دعا میں اس طرح اٹھانا کہ ان کا اندرونی حصہ منہ کی جانب رہے، اور پھر کہنا، اے رب، جس نے ایسا نہ کیا وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ حدیث نمبر 325۔ سنن ابو داؤد میں حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی 2 رکعتیں ہیں، ہر 2 رکعت پر تشہد ہے، اور نماز سے فراغت کے بعد بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی مصیبت و غربت کا حال عرض کرتا ہے، دونوں ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا اللہ یہ عطا فرما، وہ عطا فرما، یا اللہ۔ جو ایسا نہ کرے اس کی نماز نامکمل ہے۔ امام ابن خزیمہ اپنی صحیح میں اس حدیث کی تخریج کے بعد بیان فرماتے ہیں، اس حدیث میں دعا میں ہاتھ اٹھانے کی مزید شرح ہے، اور یہ کہ دعا مانگنے والے کو کہنا چاہیے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اور لیث کی روایت میں ہے کہ دعا مانگنے والا اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی طرف اٹھائے اور انہیں اپنے چہرے کے سامنے رکھے اور یہ کہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اور رفع یدین اور سلام سے پہلے تشہد سنت نماز میں سے نہیں ہے، اور یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رفع یدین اور دعا اور سوال کرنا سلام کے بعد ہے، یعنی دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد اور نماز مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 326۔ سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھاؤ یا ان کے برابر، اور استغفار ایک انگلی سے اشارہ کرنا ہے
اور اظہار عجز دونوں ہاتھوں کا اکٹھے پھیلانا ہے۔ اور حضرت عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث کی روایت میں فرماتے ہیں کہ اظہار عجز اس طرح ہے، پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ان کی پشت اپنے چہرے کے سامنے رکھی۔ حدیث نمبر 327 سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سے دعا کرو تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے دعا کیا کرو، نہ کہ ان کی پشت سے، اور جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو منہ پر مل لو۔ حدیث نمبر 328 امام بہقی نے شعب الایمان میں فرمایا، آداب دعا میں سے ہے انسان کا ہمیشہ دعا پر استقامت اختیار کرنا، خواہ وہ خوشحالی میں ہو، اور دعا کو صرف سختی اور مصیبت کے وقت کے ساتھ خاص نہ کرنا، اور یہ کہ دعا کے آغاز اور آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، اور یہ کہ اپنی تمام نمازوں کے بعد دعا کرنا، اور یہ کہ دونوں ہاتھوں کو دعا میں اپنے کندھوں کے برابر بلند کرنا، اور یہ کہ دعا سے فارغ ہو کر اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا۔ حدیث نمبر 329 امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی نے فرمایا، ہمارے علماء کرام اور بعض دیگر نے کہا ہے کہ ہر دعا میں جو کسی مصیبت جیسے قحط وغیرہ کے ٹالنے کے لیے ہو، ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اور وہ اس طرح کہ اپنی ہتھیلیوں کی پشت آسمان کی طرف کرے۔ اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے بعض لوگوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقاء کے علاوہ دعا میں ہاتھ بلند نہیں فرماتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ ہاتھ بلند فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی مبارک نظر آتی تھی۔ اس حدیث کا ظاہر یہ وہم ڈالتا ہے کہ آپ نماز استسقاء کے علاوہ ہاتھ بلند نہیں فرماتے تھے، جبکہ در حقیقت معاملہ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز استسقاء کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے، اور یہ مواقع بے شمار ہیں، اور میں نے صحیحین یا ان دونوں میں کسی ایک میں سے اس طرح کی 30 احادیث جمع کی ہیں۔ حدیث نمبر 330 شیخ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اس کثرت سے ثابت ہے کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ نیز فرماتے ہیں اس کی احادیث متواتر ہیں، اور اگر اس سے کسی نے یہ مراد لیا ہے کہ دعا کرنے والا اپنے ہاتھ نہ اٹھائے تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول سنن متواترہ کے خلاف ہے، اور اس انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یعنی مانگنے والا ہمیشہ ہاتھ بڑھاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دعا میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ بلند کیے جائیں۔ حدیث نمبر 331 امام ابن رجب حنبلی نے ایک طویل حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کی کیفیت دعا بیان کرتے ہوئے بیان کیا، انہوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، اور یہ آداب دعا میں سے جس کے سبب امید قبولیت رکھی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 332 امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 100 کے قریب احادیث منقول ہیں، جن میں یہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا میں ہاتھ بلند فرمائے ہیں۔ ان تمام احادیث کو میں نے ایک مستقل کتاب فد الوعاء فی احادیث رفع الیدین فی الدعاء میں جمع کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ دعائیں مختلف قضایا سے متعلق ہیں، مگر ان میں ہاتھ اٹھانا چونکہ قدر مشترک ہے، اس لیے یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مجموعی اعتبار سے احادیث متواتر سے ثابت ہو گیا۔